مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثت اقوام، میرا چہرہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے روز قیامت میں کام آنا ہے؟ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں۔ شفاعت انہوں نے کرنی ہے۔ پل صراط سے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں انہوں نے بلند کرنی ہے، پیاسوں کو جام کوثر انہوں نے پلانا ہے۔ ہم نے تو یوں سمجھیے کہ اپنے سارے پرابلم سالو کروانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے دن، لیکن اگر امتی نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار ہی نہ کر سکا تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہے وہاں ہمارے لیے، لیکن اب نبی پاک فرما رہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو روز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب ذرا سارے ناظرین غور کریں کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں احدھا، پہلا کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا کہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں، آپ میں بہت سارے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں۔ قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، یاد رکھیے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ان کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی کسی صورت بھی ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے، ماں باپ ہیں تو خدمت کر لیجئے۔ یقین جانیے جب چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اور خدمت کرتا اور دعائیں لیتا۔ تو آج ہیں تو دعائیں لے لیجئے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار کرو تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کون ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی، میری سنت کا چھوڑنے والا، سنت کے ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کریں وہ اسلامی بھائی جو سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ایک آج کل تو بڑی عجیب سی ایک ذہن سازی لگتا ہے کر دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کا نام جہاں آتا ہے وہاں بندہ ریلیکس ہو کے کہتا ہے یہ تو کرنی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ حج عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جب مسائل پوچھنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی سوال کر رہے ہوتے بھائی دم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا؟ جب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ عمل سنت ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں، یا تو پھر میں عشق نہیں کرتا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نا آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے سب کروں گا کیونکہ آپ سے محبت ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، سنت کی اہمیت پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف نبی پاک فرما رہے سنت کو ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک طرف نبی پاک کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے
کہ ایک راستہ وہ ہے جس میں نبی پاک فرما رہے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اور یہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فیشن بھرے ماحول میں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو بار بار ہمیں سنتوں کا درس دیتا ہے، بار بار یہ مدنی ماحول بلاتا ہے کہ آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، بروز قیامت وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب غور کر لیں جتنے یہاں ناظرین موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، کہ ہم پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار درود پڑھتے ہیں۔ آج ہی کا دن دیکھ لیجئے، محفل نعت میں آئے تو چلے نعت خواہ نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، مگر صبح سے لے کر شام تک آپ نے کب اہتمام سے درود پاک پڑھا؟ پورا دن، ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا، مگر زبان پر ذکر و درود نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ملے۔ اچھا، اب اس کا بھی مفہوم مخالف، اس کے بھی سامنے جو حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا درود نہ پڑھنے والا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانیے درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی پرابلم، پریشانیاں، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پریشانی اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بہرحال آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے، بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، ہیں کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے، اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے، اوقات بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی نہیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا۔ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں، اے جانے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں
اور کیا بیان نہ کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے، پشاور میں اذان پہلے ہوتی ہے، اسلام آباد میں بعد میں ہوتی ہے، لاہور میں اس کے بعد ہوتی ہے، پھر سندھ میں ہوتی ہے، پھر کراچی جا کے ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ جانے۔ کیا معلوم یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا فجی سے شروع ہوتا ہے، جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان۔ دنیا کے ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا۔ تلاوت قرآن ہو، کون سا دن، کون سا لمحہ ہے جب دنیا کے کونے کونے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو ایسا بلند فرمایا کہ ہم یقین کریں، اگر نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں ہم خیرات لیتے ہیں، ہم نبی پاک کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ذکر کی یا ہماری طرف سے درود پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو ہر وقت وقت رحمتوں اور برکتوں کی بارش جاری ہے۔